حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہادت کی موت قبول فرما کر یہ بات واضح فرما دی تھی کہ جن عظیم مقاصد کے لیے وہ شہادت کو قبول کر رہے ہیں وہ اسلام کی بقا ہے۔ دمشق کے تخت سے اسلام کا دعویٰ کرنے والا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور مذہب اسلام اس کے اقوال اور افعال کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد کربلا کے میدان میں دریائے فرات کے کنارے انسانیت کے شریفانہ اصولوں کے سب سے بڑے علمدار اور حق کے شہدائی اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم رکن کو میں خاندان گھیر کر نہایت بے دردی سے تحت کر دیا گیا۔ ان کے اجسام مقدس کو پامال سمے اسپا بھی کیا گیا۔ ان کی مستورات اور بچوں کو نہایت صفاقی کے ساتھ قید کر لیا گیا۔ ان المناک مظالم نے یزید کو بری طرح سے بے نقاب کر دیا۔ خلافت اسلامی کے لیے اس کی نااہلیت نہ صرف اہل اسلام پر بلکہ تمام عالم پر عیاں ہو گئی۔ اس شہادت عظمیٰ نے اس سازش کی بھی نشاندہی کر دی کہ جو معاشرہ اسلامی کے خلاف کی جا رہی تھی اور جس کے نتیجے میں حکومت یزید تک پہنچی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہادت کی موت قبول فرما کر یہ بات واضح فرما دی تھی کہ جن عظیم مقاصد کے لیے وہ شہادت کو قبول کر رہے ہیں وہ اسلام کی بقا ہے۔ دمشق کے تخت سے اسلام کا دعویٰ کرنے والا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور مذہب اسلام اس کے اقوال و افعال کا ذمہ دار نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزید کے ٹکراؤ کا پہلا رد عمل یہ ہوا کہ حضرت زہیر ابن کین عین معرکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کر درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ گویا انہوں نے یزید کے کردار سے عملاً بیزاری کا اظہار کر کے مقاصد سید الشہداء کی تصدیق کی۔ جب جنگ کا آغاز ہوا اور امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید کو ان کی غلطیوں کی طرف متوجہ فرمایا اور اپنے مقاصد جلیلہ کو ظاہر فرمایا، اس پر لشکر یزید کا ایک اہم ترین فوجی افسر حر ابن یزید ریاحی اپنے لشکر سے بیزار ہو کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس کی شہادت نے مقصد حسین علیہ السلام کی مزید توثیق کر دی۔ آمرانہ ذہنیت چونکہ کوتاہ نظری اور مکر و فریب پر مبنی ہوتی ہے، اس کی جڑیں بہت کمزور ہوتی ہیں۔ تیز و تند ہواؤں کے جھونکے اس کو اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ اس کی پشت پناہی صرف جبر و تشدد کرتا ہے۔ اپنی آمریت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر آمر صرف تشدد ہی کا حربہ اختیار کرتا ہے، حالانکہ یہی حربہ بالآخر اس کا کام بھی تمام کر دیتا ہے۔ سانحہ کربلا میں بھی یہی ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے جب ان کی ہوس پوری نہ ہوئی تو یزید کے شیطان مزاج ساتھیوں نے اپنی غلیظ ذہنیت کا ایک اور بدنما مظاہرہ کیا، وہ یہ کہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مستورات اور امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے سید و سجاد علیہ السلام کو قید کر کے عراق کے دارالحکومت کوفہ بھیجا تاکہ جاہو جبروت کا ایک اور مظاہرہ ہو، لوگ عبرت حاصل کریں اور آئندہ کوئی بھی آواز حکومت کے خلاف نہ اٹھائے۔ شہدائے انسانیت کا لٹا ہوا یہ قافلہ جب عراق کے دارالحکومت کوفے میں داخل ہوا تو درس عبرت لینا تو درکنار عوام کے دلوں میں یزید کے خلاف ہیجان عظیم برپا ہو گیا۔ لوگوں میں یزیدی حکومت کے خلاف بولنے کی قوت پیدا ہو گئی۔ اس کا انکشاف اس وقت ہوا جب ولی کوفہ مسجد جامعہ میں خطبہ دینے کے لیے آیا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں ناروا الفاظ استعمال کیے تو بھرے مجمع میں سے ایک شخص جو آنکھوں سے نابینا تھا اس نے والی کوفہ کو ٹوک دیا اور اس کے ناپاک عزائم کی بھرے مجمع میں کلئی کھول دی اور اس کو بھی درجہ شہادت حاصل ہوا اور ایسا ہی واقعہ دربار یزید میں بھی رونما ہوا۔ یہ اندازہ کرنا چندہ مشکل نہیں کہ اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفے میں کتنے دن قید رہے، کیونکہ موجودہ دور میں ذرائع آمد و رفت کی سہولت کے باوجود بغداد سے شام جانے والی بسیں کم و بیش 22 گھنٹے میں شام پہنچتی ہیں۔ اس لحاظ سے اگر ہم کوفے اور دمشق کے مابین سفر کا اندازہ کریں تو یہ سفر تقریباً 750 میل کا بنتا ہے۔ ابن زیاد نے کوفے سے آئندہ حکم کے لیے یزید کے پاس اپنا قاصد بھیجا تھا۔ قاصد اگر تیز گھوڑے پر بھی گیا ہو
ہوگا تو اسے کم از کم 14 دن جانے کے اور 14 دن واپس آنے کے لیے لگے ہوں گے۔ اس وقت کی تاریخ لکھنے والے مورخین نے منازل کی جو تعین کی ہے وہ بھی کچھ ایسی ہی ہے، اور مورخین نے 50 میل روزانہ کا سفر بھی تیز رفتار قاصد کا لکھا ہے۔ اس حساب سے بھی کم و بیش 1 ماہ درکار ہے۔ جب کہیں قاصد جوابی احکام لے کر کوفے پہنچا ہوگا، لہٰذا کم و بیش 1 ماہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیران نے صرف کوفے میں ہی قید کے دکھ سہے۔ آمد شام۔ کوفے سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیدین نے بے پالان اونٹوں پر سوار کر کے شام لائے کہ بچوں کی ایک کثیر تعداد راستے میں گر گر کر شہید ہو گئی۔ جس دن اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ شام پہنچا، اس دن پورے دمشق کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف عید کا سماں تھا، فتح کے جشن منائے جا رہے تھے اور اہل شام نے نئے اور قیمتی لباس پہن رکھے تھے۔ روایت میں ہے کہ دمشق کو سجانے میں 3 دن صرف ہوئے اور اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن دروازہ دمشق پر داخلے کے منتظر رہے۔ تیسرے دن سرائے شہداء اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں زن و مرد ڈھول بجاتے، رقص کرتے، تالیاں بجاتے اور خوشیاں مناتے ہوئے باہر آئے۔ آگے سرائے شہداء تھے، اس کے بعد اسیروں کا قافلہ تھا۔ سب سے آگے سر سکائے سکینہ علیہ السلام تھا جو گھوڑے کے گلے میں باندھا گیا تھا۔ روایت ہے کہ سر سید الشہداء علیہ السلام کے آگے ایک شخص سورہ الکہف کی تلاوت کرتا ہوا جا رہا تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کے دوران سر امام مظلوم علیہ السلام سے آواز آئی، اصحاب کہف سے میرا قصہ زیادہ عجیب ہے، انہیں کس نے شہید کیا؟ ان کے بچے کب یتیم ہوئے؟ ان کی مستورات کب اسیر بنائی گئیں؟ جب یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا، اس وقت سر مظلوم کربلا علیہ السلام ایک دشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ یزید ملعون تخت پر بیٹھا تھا، اس کے سر پر یاقوت اور ہیروں سے جڑا ہوا تاج تھا، اس کے گردو پیش قریش کے کافی سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ شمر نے آگے بڑھ کر دشت پیش کیا اور کہا، مجھے سونے اور چاندی سے مالا مال کر دے، میں نے عظیم ترین سردار کو قتل کیا ہے، میں نے اس شخص کو قتل کیا ہے کہ جس کی ماں کا نہ کوئی ہمسر ہے نہ باپ کا۔ جب کبھی نسب بیان کیے جائیں گے تو میرے مقتول کا نسب ہی سب سے اعلیٰ ہوگا۔ یزید نے اپنے دربار میں جب لوگوں کو بتایا کہ حسین علیہ السلام نے بغاوت کی تھی جس کے عوض میں ہم نے اسے قتل کر دیا ہے، اس وقت بنت زہرا علیہ السلام کربلا کی شیر دل خاتون نے سید سجاد علیہ السلام سے اجازت لی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور لہجہ علی علیہ السلام میں مارکۃ الآراء خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ہائے زینب، ہائے کربلا، یا حسین۔ وہ رب تعالیٰ کسی انسان کا پابند نہیں، اگر کوئی اسے ناراض ہے یا راضی، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اے میرے رب، بے شک میں تیری بارگاہ میں فقیر ہوں، تیرے عذاب سے خائف ہوں اور تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق و سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔